يا إخوتي ماذا نقول أم حزننا جلب البكاء. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. صدق الله مولانا العظيم. الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کا وعدہ، من بعد میثاقہ، بعد اس کے پختہ کرنے کے، ویقطعون ما امر اللہ، اور توڑتے ہیں اللہ جل شانہ کے حکم کو، بہ ان یوصل، جس کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، ویفسدون فی الارض، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، کس طرح انکار کرتے ہو تم اللہ کا، وکنتم امواتا، اور تم بے جان تھے، فاحیاکم، پس اس نے تمہیں زندگی بخشی، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں وہ زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اس آیت میں اللہ رب العزت نے پیچھے چونکہ منافقین کا ذکر گزرا ہے، تو اس مذکورہ آیت میں اللہ تعالی منافقین کے ایک عملی زندگی کا نمونہ پیش کر رہے ہیں، اور فرماتے ہیں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو لوگ اللہ کے وعدوں کو توڑتے ہیں بعد مضبوط کرنے کے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اس اللہ کے حکم کو توڑتے ہیں جس کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا۔ وَيَقْطَعُونَ قطع سے ہے، کاٹنے کے معنی میں آتا ہے، اور امر حکم کے معنی میں ہے، تو وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، کاٹتے ہیں اس کو جس کا اللہ نے حکم دیا، ان یوصلا، کہ اس کو جوڑو، ویفسدون فی الارض، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان والے ہیں، یہی لوگ خسران والے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھائیں گے۔ تو ان آیات میں اللہ رب العزت نے انسانیت کو جو اس کے ساتھ وعدہ ہوا، مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک وعدہ وہ بھی ہے جب اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر عام انسان سے ایک وعدہ کیا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو وہاں سب نے کہا تھا کہ کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اسی بات کے پیش نظر مفسرین فرماتے ہیں، ایک حدیث مبارکہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرتاً مسلمان ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ أَن يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اگر اس کے والدین یہودی ہوئے یا ان کے والدین نصرانی ہوئے یا مجوسی ہوئے، تو چونکہ وہ اولاد ان کی زیر تربیت وہ اسی کی طرف چلتے ہیں، لیکن اتنی بات ہے کہ جو بچے بلوغت سے پہلے اگر دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس حدیث کے پیش نظر یہ جنت میں جائیں گے۔
بہرحال یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ذکر کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کے مضبوط کرنے کے بعد وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے ان حکموں کو جن کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، جوڑنے کا حکم دیا ہے، ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اس کو وہ کاٹتے ہیں، تو وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ نقصان والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ جو رشتوں کو جوڑنے کا حکم ہے، جو اللہ نے حکم دیا، انہیں کاٹتے ہیں، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ تو یہ غلط طریقہ ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیف تکفرون باللہ، کس منہ سے تم انکار کرتے ہو، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا، وکنتم احیاء وکنتم امواتا، تم بے جان تھے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی، تم ایک گندے قطرے میں تھے، تو اللہ رب العزت نے فاحیاکم، تمہیں اس قطرے سے ماں کے رحم کے اندر ڈال کر اللہ جل شانہ نے تمہیں ایک جلا بخشی، زندگی بخشی، تمہارے اس سابقہ حالات کو تبدیل کر کے اس کو اللہ رب العزت نے ایک جسم کی شکل دے کر اس میں روح پھونکا، جو رحم مادر کے اندر، ماں کے رحم کے اندر 9 مہینے تک جو بچہ رہتا ہے، پھر اس کے بعد یہ زندگی گزاری، ثم یمیتکم، دنیا میں آیا، دنیا میں آنے کے بعد ایک وقت گزارا، وقت گزارنے کے بعد پھر اس اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر موت لے آئی، تو ثم یمیتکم ثم یحییکم، اور پھر اس کے بعد ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ اب یہ زندگی جو ہے یہ قیامت کی زندگی ہے، اور قیامت کی زندگی کے اندر اب بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ قیامت کی زندگی ہے، لیکن اگر آپ اس پہ غور کریں اور توجہ سے دیکھیں تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے چند زندگیاں اور چند موتوں کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا کنتم امواتن، تم حالت نطفہ میں تھے، یعنی ایک قطرے کی مانند تھے، تمہاری اپنی کوئی جان نہیں تھی، تو پھر کیا ہوا، فاحیاکم، اللہ تعالیٰ نے ماں کے رحم کے اندر اس نطفے کو ایک جسم کی شکل دے کر روح پھونکی، اس کو زندگی کہتے ہیں۔ اب یہ زندگی چلتی رہی ہے، ماں کے پیٹ میں بھی زندگی تھی، پھر یہ باہر آئے دنیا سے، دنیا کے اندر، دنیا میں ایک وقت گزارا، ثم یمیتکم، پھر مر گئے۔ یہ جو موتیں ہم دیکھ رہے ہیں ہماری زندگی کے سامنے آتی ہیں، تو یہ پہلی موت وہ تھی وکنتم امواتن، بیچ میں ساری زندگی ہے، دوسری موت وہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ اب اس کو ذرا دیکھنا، ثم یحییکم سے مراد یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا۔ اس زندگی سے مراد قبر کی زندگی ہے۔ بہت سے لوگ قبر کی زندگی کا انکار کرتے ہیں، تو آگے جو قیامت کی زندگی ہے وہ ثم الیہ ترجعون کے اندر ہے کہ قبر کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ کریں گے، ثم یحییکم، اور پھر ثم الیہ ترجعون، اور پھر اللہ تعالیٰ تم سب کو اپنی طرف لوٹائیں گے حساب کے لیے۔ تو اب یہ سارے لوگ اپنے انصاف کو حاصل کرنے کے لیے، اور جو ان کے ساتھ ہوا، اللہ تعالیٰ ان کو سب کو قیامت کے دن واپس لوٹائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بس یہ ایک مختصر سی اس کی تفصیل تھی، رب ذوالجلال اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جل شانہ کے عطا کردہ انعامات اور اس کے احسانات پر اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت شکر اور ہر وقت شکریہ کے الفاظ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔